معزز اراکین، جناب اسپیکر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ تحریم کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا فرماتا ہے اور ہر غم سے خلاصی فرماتا ہے، جہاں سے اسے گمان ہی نہیں ہوتا روزی دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے،
کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، اور تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں، کبھی جو انہیں کی گلی میں قیام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ دنوں میں ملک میں مختلف حادثات بشمول ملتان میں سلنڈر کے دھماکے سے 10 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، ڈیرہ اسماعیل خان میں لیویز کے 4 اہلکار شہید ہوئے، وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے میجر حمزہ اور ایک سپاہی نے شہادت نوش کی، بلوچستان کے ضلع خوزدار میں شہادت ہوئیں، لیبیا میں کشتی الٹنے سے جس میں زیادہ تر افراد کوہاٹ کے تھے، یہ اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں ان سب کے لیے دعا کے لیے اجازت صاحب آپ کرا دیں گے پلیز، مائک کھولیں اجازت صاحب۔
اعجاز صاحب کا مائک الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم مغفر کل مسلمین والمسلمات اللہم مغفر کل مومنین والمومنات اللہم مغفر ہادی میت صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا و شفیعنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم۔ ناز بلوچ صاحبہ کے بھائی صاحب کا بھی کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، تو ان کے لیے بھی اعجاز صاحب پلیز۔ جی اور بھی بتا دیں۔ غفور حیدری صاحب آپ پلیز کرا دیجئے، وہ اسپیشل ریکویسٹ کی ہے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه اللهم أكرم نزله وبرد مضجعه اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل آخرته خير من الأولى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا۔ Panel of chairpersons. In pursuance of sub-rule 1 of Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, the following members in order of precedence are nominated to form a panel of chairpersons for this session of the National Assembly: Bilal Azhar Kiani Sahab, Abdul Qadir Patel Sahab, Rumina Khurshid Alam Sahaba, Sayyid Wasim Hussain Sahab, Shahida Begum Sahaba, Sher Ali Arbab Sahab. In absence of the Speaker and Deputy Speaker, National Assembly, the member having precedence among those present at the sitting shall take the chair. Question R. Ji, Ramesh Lal Sahab. Ramesh Lal Sahab. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب۔ جی، کوشچن نمبر 8 آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ، سپلیمنٹری کیجئے۔ سر میری گزارش یہ ہے، میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو برتھیں آپ کب تک کمپلیٹ ہوں گی اور اس کی صاف کیسے کون سے طریقے سے یہ لوگوں کو جاب دیں گے، تو یہ بتایا جائے۔ تھینک یو۔ جی جناب نیلسن عظیم صاحب، عمر صاحب فیصلہ یہی ہوا تھا کہ کوشچن آر میں کوئی نہیں ہوگا، اس کے بعد موقع ضرور ملے گا۔ جی نیلسن صاحب۔ شکریہ اسپیکر صاحب، شکریہ۔ یہ جی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے تحت یہ ہاسپٹل جو I-14 میں مکمل ہو رہا ہے، اور یہ پرائمری اور سیکنڈری کیئر پرووائڈ کرنے کے لیے یہ ہاسپٹل ہوا ہے تاکہ جو ٹرشری ہاسپٹل ہیں ان کے اوپر لوڈ جو ہے کم کیا جائے۔ اس کی مشینری ایکوپمنٹ جو ہے وہ پچھلے بجٹ میں وہ تیار ہو گئی تھی، وہ پلیس ہو گئی ہے۔ اب اس کی ریکروٹمنٹ کا مسئلہ ہے، اس کے لیے اپلیکیشن ڈیمانڈ کی گئی ہے، ڈاکٹرز کی، دوسرے اسٹاف کی، ان کی ایویلیویشن ہو رہی ہے، اور جب یہ مکمل ہو جائے گا، اسٹاف مکمل ہو جائے گا، تو وہ پوری طرح فنکشنل ہو جائے گا۔ جی اس کے اوپر سپلیمنٹری کوئی نہیں۔ نیکسٹ کویشچن شرمیلا صاحبہ۔ کویسچن نمبر 1، آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ، سپلیمنٹری۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، دس از اے ویری امپورٹنٹ اتھارٹی ایز فار ایز پرووائڈنگ اکاموڈیشن ٹو فیڈرل امپلائیز، لیکن اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر کافی سوالات ہیں۔ سر 2022 کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا جس کے تحت یہ کہا گیا کہ یہ جو پروسیس ہے آف الاٹمنٹ آف دیز پلاٹس از انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل،
اس میں ٹرانسپیرنسی پہ بھی سوال اٹھائے گئے اور یہ بھی کہا گیا کہ دیر از اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان دا اوارڈ آف دیز پلاٹس. میرا سوال پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب سے یہ ہے کہ اس آرڈر کے بعد کتنے پلاٹس کینسل ہوئے اور کیا پروسیس میں بہتری لانے کے لیے ٹینجیبل اقدامات اٹھائے گئے؟ جی ریاض حسین پیرزادہ صاحب، منسٹر فار ہاؤسنگ اینڈ ورکس. شکریہ اسپیکر صاحب. یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پی ایچ اے ایف اے اور وزارت مکانات تعمیرات حکومت پاکستان کے تحت کرنے والے ادارہ جو پاکستان پی ایچ اے ہے، اس میں جو بہتری کے لیے کہا گیا تھا اس میں ایک اوپن بڈنگ پروسیس ہوتا ہے اور اس کے تحت پیپرا رولز کے تحت یہ آرڈر ہوا تھا اور اس کے مطابق یہ ایف ڈی ایچ اے اور پی ایچ اے اتھارٹی اور ایف ڈی ایچ اے جو ہے وہ اس کے مطابق ہی یہ پروجیکٹس کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ ممبر شپس ہوتی ہیں اور کیونکہ ڈیوالٹ سبجیکٹ ہے، صوبے میں ہاؤسنگ جو ہے وہ اپنے صوبے اس کے مطابق کرتے ہیں. اسلام آباد کی حد تک پی ایچ اے اور ایف ڈی ایچ اے یہ ہمارا ممبرس کو پلاٹس کے لیے اور ان کے اکارڈنگ ٹو دی پریسکرپشن گیون ان دا کانسٹیٹیوشن کے قواعد و ضوابط میں اس کے مطابق یہ کیا جاتا ہے. اور اس میں پیپر رولز کیونکہ شامل ہو گئے تو اس میں ہر قسم کی شفافیت جو ہے اس کو صحیح بنایا گیا ہے اور اس پہ ہم انفورس کرتے ہیں. جی سپلیمنٹری شگفتہ جمانی صاحبہ. سپلیمنٹری شگفتہ جمانی صاحبہ. سپلیمنٹری شکریہ جناب اسپیکر. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت اسلام آباد کی جو صورتحال ہے، سرکاری ملازمین جو ہے وہ سرکاری رہائش کے لیے در بدر پھر رہے ہوتے ہیں. باہر سے بھی جو امپلائیز آتے ہیں ان کو بھی رہائش کا بڑا مسئلہ ہے. تو کیا موجودہ حکومت یا منسٹری سرکاری ملازمین کے لیے نئے کوارٹر، نئے بنگلوز جو سرکاری بنگلوز ہوتے ہیں سرکاری آفیسروں کے لیے، ان کے لیے کوئی ایسی اسکیم ہے جو زیر غور ہو یا زیر تعمیر ہو؟ جی ریاض حسین پیرزادہ صاحب. سر یہ جو سروسز میں لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ابھی تک منصوبہ نہیں ہے کہ جو ان کے مکانات کے لیے ہمیں ججز کے لیے بھی ضرورت ہے، ہمیں ممبرشپ بہت اداروں کو جو ہم نے دینے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی مکانات کی شدید کمی ہے اور ابھی تک کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے اس کے لیے بنانے کے لیے فی الحال. نیکسٹ کوشچن زرتاج گل صاحبہ. نیکسٹ کوشچن زرتاج گل صاحبہ کوشچن نہیں پوچھنا چاہ رہی. اسامہ حمزہ صاحب کا یہ منسٹری کو ریفر ہو گیا ہے انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن میں. جام عبد الکریم صاحب. جام عبد الکریم صاحب ناٹ پریزنٹ. سمینہ خالد گرکی صاحبہ. سمینہ خالد گرکی صاحبہ ناٹ پریزنٹ. رائے حسن نواز خان صاحب. رائے حسن نواز خان صاحب ناٹ پریزنٹ. سید رفیع اللہ صاحب کا یہ ریکنسیڈریشن کے لیے منسٹری کیبنٹ کو یہ ریفر ہو گیا ہے. انجم عقیل خان صاحب. مسٹر انجم عقیل خان صاحب ناٹ پریزنٹ. شائستہ خان صاحبہ نیکسٹ کوشچن. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری کیجئے. تھینک یو مسٹر اسپیکر. جیسے کہ اس میں میں نے ذکر کیا ہے کہ آئی ڈی ایف کے بارے میں، بیکاز کرنٹلی یہاں پہ عورتوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں کہ انفرٹیلٹی کی بیسس پہ ان کو کئی دفعہ
हमारे यहाँ औरतों को तलाक हो जाती है या उनके ऊपर इतने जुल्म और सितम किए जाते हैं और इसकी कोई अवेयरनेस भी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जिक्र हुआ उस पर थोड़ा सा इन्हें ये कहूँगी कि ऐसा कोई निज़ाम बनाया जाए, क्योंकि हर हॉस्पिटल प्राइवेट अपनी मनमानी करता है और उसके चार्जेस ज़्यादा लेता है। तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी नहीं मिल सकती फैसिलिटी तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कम से कम इस बात पर उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट की जाए ये बात कि कम से कम वो उसके पैसे जो हैं वो एक हद तक रखे और उन एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि इस निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाए, ताकि हर आम बंदा भी जो ये फैसिलिटी लेना चाह रहा है तो ताकि उसके पास ये फैसिलिटी मौजूद हो। बहुत शुक्रिया मिस्टर जी। नेल्सन अजीम साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब, बात मेरी बहन ने बड़ी ठीक की है, ये बड़ी ज़रूरत है, लेकिन ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर में मौजूद है लेकिन पब्लिक सेक्टर में ये मौजूद नहीं है। इसकी काफ़ी बड़ी कास्ट है, इसके लिए एक सेटअप चाहिए जी। वो हमारे गवर्नमेंट माइक खोलें जी, अफरीदी साहब का माइक जी। जी साहबजादा साहब का माइक खोलें। साहबजादा हामिद सर, कोरम की निशानदी करें, कोरम पूरा नहीं है जी। काउंट बी मेड। जी हाउस इज इन ऑर्डर। जी नेल्सन साहब आप जवाब दे रहे थे। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि ये बड़ी अहम बात है, बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सेटअप में इसका इंतज़ाम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में डेफिनेटली वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, कोई 1 मिलियन 1.5 मिलियन के करीब वो उनसे चार्जेस करते हैं। तो इसके लिए हमारी बात हो रही थी वो हॉस्पिटल से, तो हॉस्पिटल जो है वो ज़्यादा जो एमरजेंसीज़ है, ज़्यादा बल्क पेशेंट है, जैसे उनको इनफर्टिलिटी का मसला है, किसी की यूट्रस पे प्रॉब्लम है, कोई ट्यूब्स बंद हैं, कोई वो ट्यूमर्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल्स में और वो करते हैं। लेकिन वो उनसे गुजारिश की है, वो कह रहे हैं कि हम इस पे सोच रहे हैं कि ये सेंटर जो है ये हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट सेटअप में बनाया जाए, और या हम जो है उनसे
बात करने की सोच रहे हैं कि प्राइवेट सेटअप्स को कहा जाए कि जितनी देर तक गवर्नमेंट सेंटर्स में ये नहीं बनते हैं आप इनको कंसेशन रेट पे इनका इलाज करें ताकि ये काम सबके लिए बेहतर हो. जी नेक्स्ट क्वेश्चन नुज़रत सादिक साहिबा. थैंक यू सो मच. इन्होंने कहा कि वैसे ये टेस्ट बड़े महंगे होते हैं और आम बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो क्या ये जो कंसेशन की बात कर रहे हैं कि उनके टेस्ट वगैरह में फैसिलिटेट करने के लिए प्राइवेट को कहा है, ये कब तक हो जाएगा प्लान इनका, कब तक एग्जीक्यूट करेंगे? नेल्सन साहब. थैंक यू स्पीकर साहब. टाइम फ्रेम तो नहीं दे सकते, लेकिन हमने ये फैसला किया है या हम ये सोच रहे हैं कि उनको इंगेज किया जाए उन हॉस्पिटल्स को और उनसे बात करके इनको कंसेशन दिलाया जाए पेशेंट्स को ताकि ये जो है वो ट्रीटमेंट हासिल कर सकें. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा. वाटर रिसोर्सेज का कोई अफसर तशरीफ रखते हैं? वाटर रिसोर्सेज के अफसर, आप अफसर तो नहीं, आप तो एमएनए हैं. रिप्लाई नॉट रिसीव्ड. नहीं, ये कौन अफसर कौन है वाटर रिसोर्सेज के? क्वेश्चन नंबर 10. आपका क्या डेजिग्नेशन है? ये कैन यू गिव मी अ रीजन कि ये क्यों नहीं आया, जवाब क्यों नहीं आया? आप काइंडली तशरीफ लाएं और यहाँ इंतज़ार कीजिए जब तक मैं आता नहीं, और मेरे चेंबर में इंतज़ार कीजिए एंड यू विल हैव टू गिव मी अ रिटन आंसर टू दिस आल्सो लेटर ऑन. जी नवीद कमर साहब. Sir, it's unfortunate that ministers, except for the ones who are present, I'm talking of those who are not present. Minister should have been here. The fact that he is not here and the answer is not here. I think at least the secretary concerned should be held in contempt of parliament. You cannot treat parliamentary rules the way that they have been. And they think they can get away with it. कोई ज़रूरत नहीं है. कौन होते हैं पार्लियामेंटेरियंस, कौन होती है पार्लियामेंट? तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम यू एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर शुड डिफेंड आवर राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट. ये जो दूसरे साहब बैठे हैं जो वाटर के हैं, कौन साहब थे अभी उन्होंने हाथ ऊपर किया था? आप अपने सेक्रेटरी साहब से भी कहीं तशरीफ लेके आ जाएं एंड यू हैव 5 minutes टू कॉल हिम हियर. छठा मिनट ना हो. आप मेरे चेंबर में तशरीफ लाइए और सेक्रेटरी, आप सुन रहे हैं जो अफसर हैं वाटर के, जो वाटर के अफसर हैं वो क्या सुन रहे हैं मेरी बात या नहीं? अगर आप सुन रहे हैं तो सेक्रेटरी साहब से कहिए कि 5 मिनट में मेरे चेंबर में तशरीफ लेके आए और आप भी आइए उनको लेके. ये नवीद साहब मैं करता हूं इस पे. जी नेक्स्ट क्वेश्चन शर्मीला साहिबा. सर क्वेश्चन नंबर 11. आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री. सर गवादर के अंदर जो डोमिनेंट लाइवलीहुड है वो लोकल कम्युनिटी के हवाले से वो फ़िशिंग का है. सर 2022 के अंदर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 823 मिलियन का, जिसमें बोट इंजन्स देनी थी अंडर प्रिविलेज्ड फिशरमैन को. उसका स्टेटस अगर बता दें कि क्या है, क्योंकि कहीं पर कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं है और वहाँ की लोकल कम्युनिटी जो है वो एहतजाज कर रही है. दूसरा एक और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जो गवादर लसबेला लाइवलीहुड प्रोजेक्ट था, उसके हवाले से भी अगर कोई जवाब दे सके यहाँ पर, उसकी डिटेल्स. जी डॉक्टर दर्शन साहब, दोनों सवालों का जवाब दीजिए. जी जी शुक्रिया स्पीकर साहब. जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनका तो हमने जवाब दिया है. अगर ये कोई और नई चीज़ कोई पूछना चाहती है तो उसके लिए फ्रेश क्वेश्चन दे या मैं ब्रीफिंग लेके मैं इनको बताऊं. उन्होंने बड़े सिंपल 2 सवाल पूछे हैं, उसका जवाब दीजिए ना. सर मैं इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ का और वाटर्स का और इलेक्ट्रिसिटी का, उनके जवाब तो है मेरे पास. वो तो दीजिए जवाब, जो भी है जवाब दीजिए. सर वहाँ पे जो ये 1.2 जो है MGD जो मेगा गैलन पर डे जो पानी है, मिलियंस पर डे पानी है, वहाँ पे वो कंप्लीट हो गया है
اور وہ وہاں پہ شہر میں اس کی کنیکٹیوٹی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، کیونکہ کوئسکو نے وہاں پہ بجلی دینی تھی، وہ بجلی ابھی تک وہاں پہ نہیں آئی، وہ جولائی 25 تک وہ آ جائے گی، تو اس سے یہ پانی چلا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو نارتھ زون ہے وہاں پہ یہ پانی جا رہا ہے، وہاں پہ بجلی بھی ہے، اور شہر میں بھی بجلی جو ہے وہاں پہ 2 ڈیم ہیں، جو اکرا ڈیم اور شادی ڈیم، وہاں سے پانی وہاں پہ بھی پہنچ رہا ہے۔ جہاں تک انہوں نے اور ایک کوشچن پوچھا تھا کہ وہاں پہ لوکل کمیونٹیز کو وہاں پہ کتنی اپرچونیٹیز ہیں، تو جیسے یہ پورٹ آپریشنل ہوتا جائے گا ان کو اپرچونیٹیز ملتی جائیں گی، اور ابھی بھی وہاں پر ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ بھی اس پہ اسپیشلی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وہاں پہ بہت کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک ابھی میٹنگ بلائی تھی اور اس میں یہ ڈیسائیڈ بھی کیا تھا کہ 60% جو پبلک جو امپورٹ ہوتی ہے وہ گوادر پہ کی جائے، اور اس کے علاوہ افغان ٹرانزٹ کو بھی انہوں نے بھی، کیونکہ ان پہ بینک گارنٹی تھی، اور لیکن جو افغان ٹرانزٹ وہاں پہ آئے گا گوادر میں تو ان کو انشورنس کی فیسلٹیز دی گئی ہے، تو وہاں پہ یہ کام ہو رہے ہیں، اور آگے بھی وہ جو یہ پوٹیشیم سلفیٹ جو وہاں پہ ہوتا ہے اس کو بھی ایکسپورٹ کی پرمیشن دے دی ہے، تو اس سے اور وہاں پہ لوکل روزگار جو ہے وہاں پہ اور بڑھے گا لوگوں کے لیے۔ جی سپلیمنٹری سحر کامران صاحبہ۔ پوچھنا چاہوں گی پارلیمنٹری سیکرٹری سے کہ یہ بتائیں کہ جو ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں ان کے اندر جو ہے ایز اے بائی پروڈکٹ بجلی پیدا کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، تو جو ڈیسیلینیشن پلانٹ گوادر میں لگا ہے کیا وہ ایز اے بائی پروڈکٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے؟ اور اگر پیدا کر سکتا ہے تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے بینیفٹ ٹو دا لوکل کمیونٹی۔ جی ڈاکٹر درشن صاحب۔ سر وہاں پہ ایسا ابھی تک کوئی وہاں پہ نہیں ہے اس پہ بجلی پیدا کرنے کا، لیکن وہاں پہ کیونکہ کوئسکو سے بات ہو گئی ہے اور وہ جولائی میں وہ بجلی دے رہے ہیں تو اسی سے وہ وہاں پہ پانی ان کو مل جائے گا۔ شارٹ اینڈ سویٹ۔ جی نیکسٹ کویسچن محمد جاوید حنیف صاحب۔ کوشچن نمبر 12۔ آنسر بی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا اس میں جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس پہ انڈیا کی طرف سے بہت انسسٹنس ہے کہ اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے، تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ انڈیا کی طرف سے کون سے ایسے ایشوز ہیں جو ریز کیے گئے ہیں اور ان ایشوز پہ گورنمنٹ آف پاکستان کی کیا پوزیشن ہے؟ جی رانا انصر صاحبہ، پارلیمنٹری سیکرٹری۔ رانا صاحبہ کا مائک کھولیے۔ جی تھینک یو سر۔ سر جو کوشچن جو پوچھا گیا ہے وہ کہ انڈس واٹر ٹریٹی 1960 کا جو معاہدہ ہے انڈس واٹر کا، وہ 2023 سے پاکستان جو ہے انڈیا کے ساتھ نیگوسیشن کر رہا ہے، لیکن اس وقت تک انڈیا نے کوئی آنسر نہیں دیا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو 2 سال پہلے کے جو 1960 کا جو معاہدہ ہے اس کے ساتھ جو چیزیں طے کی گئی تھیں اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے موڈیفائی کیا جائے، لہٰذا پاکستان اس سلسلے کے اندر 2 ان کو خطوط لکھ رہا ہے، لیکن وہاں سے کوئی آنسر اب تک نہیں آیا ہے۔ جی ایک سپلیمنٹری ہے مرزا اختیار بیگ صاحب۔ تھینک یو۔ جی سر میرا سوال صرف یہ ہے سپلیمنٹری کہ جو گوادر کے لیے پہلی جو ڈیلیبریشن ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا کانسیپٹ غلط ہے، ہم پورٹ ڈیولپ کر کے شہر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں شہر ڈیولپ ہوتے ہیں تو پورٹیں ڈیولپ ہوتی ہیں، تو طے یہ ہوا تھا کہ گوادر سٹی کو ڈیولپ کیا جائے تاکہ پورٹ ڈیولپ ہو، لوگ آئیں، جہاز آئیں، اینکر ہوں وہاں پہ، اور نائٹ لائف ہو، ریسٹورنٹ، دوسری چیزیں۔ تو ابھی پانی، بجلی اور گیس کی جو انفراسٹرکچر کی چیزیں تھیں وہ تک نہیں دی گئی ہیں، تو شہر کو ڈیولپ کرنے کی بات بہت پیچھے ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا فاضل وزیر سے کہ کیا آپ اس پالیسی پہ جس پہ ڈیلیبریشن ہوئی تھی کہ شہر کو پہلے ڈیولپ کریں پھر پورٹ ڈیولپ خود بخود ہو جائے گی، اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، کیا میجرز لیے ہیں یا لینے کی انٹینشن ہے آپ کی؟ شکریہ۔ جی پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب۔ نہیں واٹر کا انہوں نے گوادر کا ہی کی بات۔ جی پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب آپ ہی سے کیا ہے۔ سر یہ انہوں نے گوادر کا جو لاسٹ کوشچن جو بھی پچھلے تھا اس کا انہوں نے یہ پوچھا ہے، یہ واٹر ریسورس سے جو میرا مرزا صاحب یہ ڈیلیڈ ری ایکشن کیا ہوا آپ کا؟
وہ تو پچھلا سوال تھا. میں نے تو کوشچن نمبر 12 پہ کہا تھا. چلیں دے دیجئے جواب دے دیں رانا صاحب. جی ڈاکٹر درشن صاحب. یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ شہر ڈیولپ ہو تو وہاں کام زیادہ ہوتا ہے, لیکن اسی کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ یہ اقدامات لے رہے ہیں, کیونکہ جو 60% جو پبلک سیکٹر کی جو امپورٹ ہے وہ اسی لیے وہاں پہ لے رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ ہو, گوادر میں ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے افغان ٹرانزٹ جو ہے وہاں پہ وہ ان کو باؤنڈ تھا کہ وہ بینک گارنٹی دے, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اور یہ احسن اقبال صاحب نے یہ کہا ہے کہ کمیٹی کے تھرو ہی کہ ان کو یہ فیور ہے کہ وہ جو ہے وہ انشورنس کے ذریعے وہ اپنا سامان وہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں. اور ایک ہم اور ٹرانسشپمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں, اور ہم کمپنیوں سے بات کر رہے ہیں کہ وہ بڑے شپس جو دبئی میں یا کسی اور جگہ پہ ان کو مہنگے پڑتے ہیں ان کے چارجز, وہ یہاں پہ لائیں اور یہاں سے چھوٹے چھوٹے جہازوں کے ذریعے وہ اور جگہ پہ سامان جو ہے وہ لے کے جائیں. اور ٹرانس جو ہے ٹریڈ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, تو ہم اس پہ بہت کام کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ آف پاکستان اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب اس میں بہت انٹرسٹڈ ہے کہ یہ گوادر جو ہے زیادہ آپریشنل ہو, اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو یہ آپریشنل زیادہ ہو جائے گا اور اس کے بعد سٹی بھی ڈیولپ ہو جائے گا. جی مولانا غفور حیدری صاحب, یہ جو واٹر ریسورسز والا تھا سوال, اس پہ آپ کرنا چاہیں گے؟ یہ واٹر ریسورسز والا جو سوال تھا. جی اسپیکر صاحب گوادر پہ بات کرنا چاہ رہا تھا, وہ پھر ہم بات بھی نہیں بلکہ سوال کرنا چاہ رہا تھا. آگے آتے ہیں تو پھر ہم کر لیتے ہیں, نیکسٹ کوشچن پہ کر لیتے ہیں. کر لیجئے, کر لیں. مولانا صاحب کا کس حد تک وہ فنکشنل ہوا ہے, لیکن گوادر ایئرپورٹ اور گوادر پورٹ بھی ایک عرصے سے مکمل ہوا ہے, اب وہ فنکشنل ہے یا نہیں ہے. ایئرپورٹ کا افتتاح ہوا, اس کی اب کیا پوزیشن ہے یہ ذرا بتائیے گا. ڈاکٹر درشن صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. یہ بالکل گوادر پورٹ جو ہے وہ فلی فنکشنل ہے, اور وہاں پہ جہاز آ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی 2-3 دن پہلے بھی آیا تھا, اور وہاں پہ وہ کام کر رہا ہے. جہاں تک ایئرپورٹ کی بات ہے وہ تو ایویشن والی زیادہ اچھا جواب دے سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے وہ بھی وہاں پہ فنکشنل ہے, لیکن ایئرپورٹ جو پورٹ ہے وہ فلی فنکشنل ہے. جی کوشچن نمبر 12 پہ واٹر ریسورسز پہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب. اسپیکر صاحب, یہ بہت ایک اہم ایشو ہے انڈس واٹر ٹریٹی, اور اس پہ بہت جو سوال پوچھا گیا سپلیمنٹری کا, اس کا جواب انفارچونیٹلی نہیں آیا کہ وائی از اٹ دیٹ انڈیا وانٹس ری نیگوسیشن آف دا ٹریٹی, اور پاکستان کا کیا موقف ہے. پاکستان فریکوینٹلی آبجیکٹ کرتا ہے بیکاز انڈیا کانسٹنٹلی کریٹس دیز ہیوج پروجیکٹس جو ریور کی سینکٹیٹی انٹیگریٹی کو ڈسرپٹ کرتے ہیں, اور پاکستان کا جو رائٹ ہے ان پانی کے اوپر وہ بھی اپ اسٹریم جو ہے استعمال ہو جاتا ہے. تو پاکستان کا ری نیگوسیشن کے اوپر کیا موقف ہے, اور اس وقت جو بالکل یہ جواب دیا گیا ہے کہ انڈیا بات نہیں کرتا, نہ گیجز کے اوپر ہمیں شیئر کرتا ہے انفارمیشن, نہ نئے پروجیکٹس کے اوپر انفارمیشن شیئر کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں کون سے آربٹریشن یا ایسے میکنزمز ہیں کہ ہم انڈیا کو کورٹ میں لے کے جائیں جس پہ انفارمیشن شیئرنگ ہو. جی پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب. تھینک یو سر. یہی ہے کہ مارچ 2023 سے پاکستان انڈیا سے باقاعدگی سے خط و کتابت میں لگا ہوا ہے, لیکن اس کا انڈیا کا یہی کہنا ہے کہ جو انڈس معاہدہ ہے 1960 کا, اس کو دوبارہ سے موڈیفائی کیا جائے, اور جب تک وہ موڈیفائی نہیں کریں گے تو ہم اس کو لے کر آگے نہیں بڑھیں گے. ادھی کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے. پاکستان اس سلسلے کے اندر ان کو بہت زیادہ لیٹر لکھ رہا ہے کہ آئیں بیٹھیں ہم بات چیت کرتے ہیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں, کس طریقے سے ماڈیفیکیشن چاہ رہے ہیں کہ انڈس ٹریٹی کے اندر کچھ کیا امینڈمنٹ کیا جائے. اس کے لیے وہاں سے کوئی آنسر ابھی تک نہیں پہنچا ہے, نہ آ رہا ہے, نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے. اس سلسلے میں پاکستان کی پوری اس کے اندر انڈس ٹریٹی کے اوپر پوری بات چیت چل رہی ہے. جیسے ہی کچھ آتا ہے منسٹری اس کا فوری طور پر جواب دے. جی شکریہ. میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں.
یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کے ممبرز ہماری گیلریز میں تشریف رکھتے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی نیکسٹ کویسچن طاہرہ اورنگزیب صاحبہ۔ تھینک یو اسپیکر صاحب۔ کوشچن نمبر 13۔ آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری۔ اسپیکر صاحب میرا بڑا مختصر سا سوال تھا، اس کا آنسر انہوں نے بڑا لمبا دیا لیکن جواب پھر بھی نہیں دیا۔ 74,619 پیشنٹ انہوں نے کہا رجسٹرڈ ہیں، ان میں صحت یاب کتنے ہوئے اس کا کوئی جواب نہیں۔ اور دوسری بات میں نے یہ پوچھنی ہے کہ اویئرنیس کے لیے ایڈز کی HIV ایڈز کی اویئرنیس کے لیے کیا حکومت کوئی پروگرام رکھتی ہے تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ اس بیماری کا تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جی ہاؤس کی پروسیڈنگز طاہرہ صاحبہ 15 منٹ کی ہم نماز کی بریک کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔